سر 35 سال آپ نے پولیس میں گزارے اور اس دوران آپ کے 3 شوق تھے، مصوری، سیاحت اور لکھنے کا شوق۔ سر کتنا مشکل رہا کہ اتنی مصروفیت میں ان 3 شوق جو ہیں آپ کو ان کو پالنا؟ پولیس جاب ایسی ہے جہاں ہمیں 24 گھنٹے اپنے محکمے کو دینے پڑتے ہیں۔ یہ شوق جو ہیں دب جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ شروع میں نے بچوں کے صفحے سے کیا، جیسے ہر ایک کرتا ہے، پھر میں نے افسانہ نگاری شروع کی، اور مصوری کا یہ حال ہے کہ اسکول سے بھاگ کر اچھا، کلاس چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جاتا تھا، وہاں بیٹھ کے مصوری کرتا تھا۔ ارے واہ، ارے واہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سفر نامہ نگار اور سابق آئی جی پنجاب محترم طاہر انمار پاشا صاحب۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ منظر میں اور منظر نگاری میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ ایک بہترین سفر نامہ کس طرح تشکیل پاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی بات کریں گے کہ ایک سفر نامے میں کتنی فکشن ہوتی ہے اور کتنی حقیقت ہوتی ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم طاہر انمار پاشا صاحب سے۔ سر بہت بہت شکریہ سر، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سر آپ کی زندگی کے تقریباً کوئی 35 سال پولیس کے محکمے میں گزرے ہیں، اور 1973 میں آپ نے اپنے پروفیشنل کریئر کا آغاز کیا، اور 2008 میں پنجاب سے آئی جی کی حیثیت سے آپ ریٹائر ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے بینکنگ سیکٹر کو جوائن کیا۔ سر 35 سال آپ نے پولیس میں گزارے اور اس دوران آپ کے 3 شوق تھے، مصوری، سیاحت اور لکھنے کا شوق۔ سر کتنا مشکل رہا کہ اتنی مصروفیت میں، اتنے مصروف وقت میں ان 3 شوق جو ہیں آپ کو ان کو پالنا اور ان پہ کام کرنا اور ان کو انجوائے کرنا؟ آپ درست فرما رہے ہیں کہ پولیس جاب ایسی ہے جہاں ہمیں 24 گھنٹے اپنے محکمے کو دینے پڑتے ہیں، اور یہ شوق جو ہیں دب جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ پولیس سروس جوائن کرنے سے پہلے میں بینک میں تھا، وہ بھی اسی ٹائپ کی جاب تھی، مصروفیت والی، اور اس سے پہلے میں یونیورسٹی میں تھا، کالج میں تھا، تو وہاں اپنے یہ شوق پورے کرتا رہتا تھا۔ تو بلکہ مجھے جیسے آپ نے بتایا، اور شاید میں نے کہیں ذکر کیا ہوا جس سے آپ نے اخذ کیا، یہ کہ میرے اس وقت سے، یعنی اسکول کے زمانے سے 3 شوق تھے۔ ایک جیسے آپ نے بتایا مصوری، اور لکھنا لکھانا، اور سیاحت۔ میں اٹک سے بلانگ کرتا ہوں، بڑا بیکورڈ ایریا ہے، لیکن ہمارا جو کالج تھا وہ بڑا ادبی ماحول تھا اس کا۔ تو شروع میں نے بچوں کے صفحے سے کیا، جیسے ہر ایک کرتا ہے، پھر میں نے افسانہ نگاری شروع کی، اور مصوری کا یہ حال ہے کہ میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ڈسکلوز کر رہا ہوں اپنا ایک راز، ضرور سر۔ کہ میں اسکول سے بھاگ کر اچھا، کلاس چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جاتا تھا، وہاں بیٹھ کے مصوری کرتا تھا۔ ارے واہ، ارے واہ، بہت خوبصورت۔ تو یہ شوق ایسے پورا کر لیا کرتا تھا۔ اور سیاحت جہاں تک تعلق ہے، تو وہ اٹک کے ارد گرد جو بھی ہے، مثلا اٹک فورٹ ہے، یہ وہ، اور 2-3 لنڈی کوتل چلے گئے، اس طرح وہ اپنے چھٹیوں میں پورا کر لیا۔ یا جب زیادہ چھٹیاں ہوتی تھی تو میں ایبٹ آباد، میری خالہ ہوتی تھی، میں ان کے پاس چلا جاتا تھا، وہاں پر سارے گھومتے پھرتے تھے۔ یعنی اس وقت تک تو چلتے رہے شوق ہے، لیکن جو ہی میں نے پولیس جوائن کی، ظاہر ہے وہاں پہلے تو ٹریننگ بڑی سخت ہوتی ہے، وہ اس میں تو انہوں نے ہمارا تقریباً دماغ چینج کرنے والی کوشش ہوتی ہے ان کی، کہ یہ اس کو سب کچھ بھول جائے، صرف پولیس یاد رہ جائے۔ تو بہرحال اس نے سب کچھ بھلا دیا وقتی طور پہ۔ میں وہی چیز میں کہہ رہا ہوں، دب سکتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ دب سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ تو جب اپنے ٹریننگ وغیرہ کے بعد اپنی ریگولر پوسٹنگز وغیرہ میری شروع ہوئیں، تو میں کچھ نہ کچھ وقت ان کے لیے نکال لیا کرتا تھا۔ مصوری کے لیے بھی جیسے ویکینڈز پہ تھوڑا بہت کر لیا، اور لکھنے لکھانے کا البتہ بالکل نہیں ہوا، کیونکہ اس کے لیے پیس آف مائنڈ چاہیے، تھنکنگ چاہیے، ایک لانگ آپ کو وقفہ ہونا چاہیے جس میں آپ تھنکنگ کریں اور پھر لکھیں۔ سیاحت البتہ کسی نہ کسی طریقے سے پوری ہوتی رہی، وہ اس طرح کے سرکاری دورے ہوتے تھے،
اور میری عادت تھی کہ جہاں میری پوسٹنگ ہوتی تھی، جیسے اگر میں بہاولپور میں پوسٹ ہوا ہوں تو میں وہاں ضرور جا کے دراوڑ فورٹ سب سے پہلے دیکھوں گا، پھر میں سارے محل دیکھوں گا، پھر وہی سارے اگر میں ڈی جی خان میں پوسٹ ہوں سب سے پہلے فورٹ بن روڈ جاؤں گا. مطلب وہ بھی سارے شوق تقریباً مقامی لیول تک. مقامی لیول پہ. ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ گرمیوں میں میرا روٹین تھا بچوں کو لے کے چھٹیوں میں، گرمیوں کی چھٹیوں میں جب بچوں کو ہوتی تھی تو لے کے ناردرن ایریاز میں میں نکل جایا کرتا تھا آفس سے آفیشیلی چھٹی لے کے. تو جو 7 دن کی 10 دن کی چھٹی لے کے تو نکل جایا کرتا تھا. وہ ہر سال بچے انتظار میں ہوتے تھے کہ چھٹیاں ہوں تو ہم اس سال شروع سے سال کے شروع میں پوچھنا شروع کر دیتے تھے کہ اس سال کہاں جائیں گے. تو ہم نے ناردرن ایریا سے کوئی ایسا ایریا نہیں چھوڑا جو ہم نے نہ دیکھا اور بچوں نے بھی نہ دیکھا. بہت خوب. آج کل وہ اپنے بچوں کو اسی طرح کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے اپنے والدین سے یہی سیکھا. ماشاءاللہ. اچھا، مزے کی بات ایک یہ ہے کہ مجھے جو شریک حیات ملی، بیوی ملی، اس کو بھی سیاحت کا شوق تھا. ارے واہ، ارے واہ. تو یہ شوق تو ہمارے مل گئے تو بس یہ والا شوق تو چلتا رہا. اب یہ شوق اس طرح بھی ہوتا رہا کہ کئی دفعہ لمبی چھٹی لے کے بھی میں چلا جاتا تھا اپنے بیگم کے ساتھ. میں نے ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں نے کوئی بھی دورہ اکیلے نہیں کیا انلیس کہ اٹ از آفیشیل. اپنی بیگم کے ساتھ کیا ہے. زبردست زبردست. اس کی چند ریزنز ہیں. یہ نہیں کہ مطلب کہ کوئی ڈر کے مارے یا ان کو کچھ میں نے کرنا تھا تو ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے. اصل میں ان کو بھی شوق ہے، مجھے بھی شوق ہے، تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے. بالکل ٹھیک. اور کٹھے مل کے آپ زیادہ انجوائے کریں. جی ہاں، بالکل بالکل ٹھیک. تو بلکہ ان کے وہ پولیس کلب کی ممبر تھی تو وہ اکثر ٹرپس بناتے تھے باہر کے بھی، اور سارے وہ کہہ رہی تھی نہیں مجھے آپ سے مزہ نہیں آتا، مجھے میاں کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے. ارے واہ. تو اس طرح یعنی سیاحت کا شوق پورا ہوتا رہا. آفیشیلی میں جاپان گیا، آفیشیلی میں یو کے گیا، آفیشیلی میں امریکہ گیا. وہ ہر ایک کے بعد میرا دل کرتا تھا میں ایک لکھوں، لیکن وقت نہیں تھا. پھر جب سروس تقریباً اختتام کے نزدیک ہوئی، 6 مہینے رہ گئے، تو میں نے کہا کہ اب جب سروس ریٹائرمنٹ ہوگی تو اس کے بعد تو وقت اپنا ہوگا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو میرے ذہن میں آیا، سب سے پہلے مصوری آئی. ٹھیک. میں نے 6 مہینے پہلے پتہ کیا، جی پتہ کریں کون سا سب سے اس وقت کا جانا پہچانا مصور ہے. تو ذوالفقار زلفی صاحب تھے، شاید آپ نے نام سنا ہو. بڑے مشہور آرٹسٹ ہیں، آج بھی مشہور ہیں، بلکہ آج کل وہ الحمرا لاہور آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر ہیں. زبردست. تو ان سے میں نے رابطہ کیا. میں نے کہا جی میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ آ جائیں. میں چلا گیا. انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، اپنے جو کچھ بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ لے کے آئیں. ٹھیک. تو میں اگلے دن وہ لے کے بھی چلا گیا. انہوں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ ہاں آپ میں جراثیم ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں. تو کیونکہ اب تک کی جو مصوری تھی وہ بغیر سیکھے جو آتا تھا بنا لیتا تھا. تو بہرحال انہوں نے ایک لمبی چوڑی لسٹ بنا دی، یہ چیزیں خرید لیں آپ، مطلب اس میں برش، پینٹس، یہ وہ ہر چیز. تو انہوں نے، میں نے جا کے اگلے دن نیکسٹ ڈے جا کے میرا آفس، میں اسپیشل برانچ میں تھا، میرا آفس ساتھ ہی ادھر پرانی نارکر کے پاس تھا جہاں ساری چیزیں مل جاتی. تو اگلے دن جا کے میں ساری چیزیں خرید لی. بالکل ٹھیک. 6 مہینے پہلے ہی خرید لی. ارے واہ ماشاءاللہ. تو بس اس کے بعد پھر ریٹائرمنٹ ہو گئی. اب ذہنی طور پہ ہم تیار ہو گئے کہ اب مصوری شروع کرنی ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ مجھے ایک آفرز آ گئی. مطلب وہی میرا پرانا فیلڈ جو تھا بینکنگ کا، کیونکہ بینکنگ میں بھی میں نے ٹاپ کیا تھا، اور پورے پاکستان میں جو بینکنگ کا ایگزام ہوتا ہے اس میں نے گولڈ میڈل لیا تھا. زبردست. تو وہ کئی بینک ڈیورنگ سروس بھی مجھے انوائٹ کرتے رہے کہ آپ ہمیں جوائن کریں. تو وہ فار سم اور ادر میں 3 دفعہ ریزائن کیا سروس سے. فار دس ریزن اونلی ٹو جوائن بینک. اچھا. پولیس سروس میری چوائس کی سروس نہیں ہے. آئی واز امپوزڈ، اٹ واز امپوزڈ آن می. اچھا بھائی ہوں کس نے امپوز کیا؟ امپوز مطلب کہ وہ آپ کی میری پوزیشن بہتر آ گئی تو انہوں نے کہا جی آپ ادھر آ جائیں. بالکل ٹھیک.
یا شاید کوئی سائیکارٹسٹ کو نے کوئی رپورٹ ایسی کی ہوگی ہے جو بھی انہوں نے کہا یا پولیس میں جائیں گے. میں سمجھ گیا. اچھا وہ ویسے پریسٹیجیس سمجھی جاتی تھی, ہم نے بھی کہا چلے ٹھیک ہے یہ بھی دیکھتے ہیں. تو بندہ خود ٹھیک ہو تو ہر جگہ ٹھیک رہ سکتا ہے, ایسی کون سی بات. بدنام ضرور ہے, میں ایڈمٹ کرتا ہوں سر لیکن بندہ خود ٹھیک ہو تو بے شک. کوئی ایسی بات نہیں. اب سارے بینکوں کے ہیڈ کوارٹر کراچی میں تھے, کراچی میں نہیں جانا چاہتا تھا, صرف ایک بینک کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں تھا, اس کو میں نے جوائن کر لیا. 3 سال کا کانٹریکٹ دیا انہوں نے, وہ پھر وہاں اس سے زیادہ مصروفیت جو انہوں نے محکمہ مجھے دیا تھا اس سے زیادہ مصروفیت ہم نے کی. مطلب تو 3 سال پھر وہ سامان خراب ہونے لگا تو پڑے تو میں نے پھر اپنی بیٹی کو, اس میں تھے جراثیم تو میں نے اس کو دے دیا. میں نے کہا چلو آپ کرو. مطلب وہ فشنگ ہو گیا تھا مطلب وہ جو شوق تھا اس وقت سے وقتی طور پر. بالکل ٹھیک. 3 سال کے کانٹریکٹ کے بعد بینک نے آفر کیا جی رینیو کرتے. میں نے کہا سوری بہت ہو گئی, کافی ہو گئی, اب مجھے اپنی زندگی گزارنے دیں. 38 سال آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا, 35 سال کے 38 سال کتنے تقریباً 35 سال میں نے پولیس سروس کی, اس کے بعد پھر یہ لگا لیں تو 3 سال وہ بھی بینک کے بھی لگائے, 38 سال ہو گئے. تو 38 سال کے بعد تو میرا حق بنتا ہے نا ریسٹ کرنے کا اور اپنے شوق پورے کرنے کا. اس کے بعد پھر میں مصوری سے پتہ نہیں کیوں میں نے کہا کہ وہ تو اب چونکہ ایک دفعہ نہ ہو گئی ہے نا تو وہ چھوڑیں اس کو. ٹھیک. اب 2 شوق رہ گئے, لکھنے لکھانے کا اور سیاحت کا. واہ. سیاحت اب میں آزاد تھا, نہ چھٹی لینی پڑنی تھی نہ کوئی اور مسئلہ تھا. تو اب لکھنا جو تھا وہ میرا فیلڈ تھا افسانہ بیسیکلی, اب وہ اس سے میل نہیں کھاتا تھا. اب میں نے سوچا کہ اس سے میل کھانے والا تو سفرنامہ نگاری ہے, تو پھر میں نے وہ اپنا لیا. اب یہ ہوا کہ سیاحت اور سفرنامہ نگاری ساتھ ساتھ چلے. واہ. تو اس طرح میں یہ لکھانے. اچھا یہاں پہ میں ایک سوال کروں گا کہ آپ سے جب میری گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ میں سال میں ایک دفعہ سفر کرتا ہوں اور پھر اس کو پورا سال انجوائے کرتا ہوں. بالکل. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ آپ سارا سال کس طرح انجوائے کرتے ہیں. دیکھیں کتاب ایک دن میں تو نہیں لکھی جاتی. بالکل ٹھیک. کتاب کو لگتے ہیں, آپ دیکھیں آپ جب کوئی چیز دیکھ لی ہے نا, مثلاً توپ کاپی پیلس میں میں نے حضور کا جبہ مبارک دیکھا, اس وقت دیکھ لیا, ذہن میں محفوظ ہو گیا. اب جو قاری ہے, جو پڑھنے والا ہے, ناظر تو نہیں کہیں گے, قاری کہیں گے, وہ اس کو آخر اس کے بارے میں کچھ بتانا تو ہے نا, یہ کہاں سے یہاں کیسے پہنچا, حضور کے جسم سے اتر کے یہاں کیسے پہنچا, تو اس کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے. بے شک. تو ریسرچ کوئی آسان کام نہیں ہے. ڈیفینیٹلی. تو آپ کو پتہ نہیں کتنی کتابیں ٹٹولنی پڑتی ہیں, کتنی کھنگالنی پڑتی ہیں. تو اس ایک چیز کے لیے آپ کو 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, 10 دن بھی لگ سکتے ہیں. تو 10 دن وہ ہو گئے. پھر حضور کی تلوار ہے, اس کے بارے میں 10 دن لگ سکتے ہیں. پھر اس طرح مطلب ہر جگہ آپ کا ہے. ایون ٹاپ کاپی پیلس جو ہے اس کا اپنا جو ایک ہسٹری ہے پوری, بالکل ٹھیک, اس کو ٹریس کرنا. پھر یہ براڈر سینس میں اگر کہیں تو سلطنت عثمانیہ ہے, عثمانیہ, بالکل ٹھیک, تو اس کی اپنی ہسٹری ہے. یہ کیسے خلافت یہاں کیسے آئی, اس کو ٹریس کرنا. تو کتاب چلتی ہے. سفر 15 دن کا ہوتا ہے, کتاب 1 سال چلتی ہے. واہ. تو شروع سے شروع ہوتا ہوں تو میں سفر میں ہوتا ہوں پورا سال. بالکل ٹھیک. میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں. میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں وہاں پر موجود ہوں, اور وہ سال میرا سفر میں گزر جاتا ہے. بالکل ٹھیک. میں کلیئر ہو گئی ہوگی بات. سر آپ نے کہا کہ جو ہمارے یہ سفر نامے ہوتے ہیں ان کی بھی اقسام ہوتی ہیں, تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے تجربے سے اور اپنے مشاہدے سے ہمیں ضرور بتائیں کہ وہ اقسام کون کون سی ہوتی ہیں, اور آپ نے پھر منظر اور منظر نگاری میں فرق بھی ہمیں بتایا آف دا کیمرہ. تو میں چاہ رہا تھا ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی وہ شیئر کریں. اچھا بڑا خوبصورت کوشچن ہے. بہت شکریہ سر. اصل میں نے جب سفر نامہ نگاری شروع کی تو اس وقت ایک یورپ میں بحث چل رہی تھی کہ آیا سفر نامہ فکشن ہے یا حقیقت ہے. ٹھیک. جو فکشن کے حق میں تھے وہ بڑے مشہور سفر نامہ نگار تھے. مطلب ایک خاتون تھی, بلکہ دونوں خواتین تھیں. ایک
جرمنی کی جینو اور ان کا امریکہ کا دورہ کا جو سفر نامہ تھا وہ دنیا کا بیسٹ سیلر رہا ہے. اچھا. اس کا ویو اور لتھوینیا کی ڈاکٹر ڈالیا اس کا ویو, اس کے بھی سفر نامے بڑے مشہور ہیں. اس کا ویو ایک ہی تھا کہ یہ فکشن ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک اس میں کہانی شامل نہیں ہوگی تو قاری جو ہے اس کو انٹرسٹ نہیں رہے گا. ایک یہ اسکول آف تھاٹ تھا. ٹھیک, ایک قسم یہ ہو گئی جیسے میں نے آپ کو بتایا. بالکل. ایک قسم وہ ہے جو حقیقت کو حقیقت بیان کرتی ہے. جو دیکھا ہے وہی لکھنا ہے, اس کی ریسرچ کر کے اس کے بارے میں لکھنا ہے, اور جو جانے والا ہے آئندہ اس کے لیے ایک راہ بری آپ نے مہیا کرنی ہے. بالکل ٹھیک. یہ الگ ہے. اس میں اگر آپ مطلب ایک جا رہے ہیں, اب بڑے مشہور کھنڈرات ہیں ایم ایس ایس کے ترکی میں, وہاں پر جا رہے ہیں, آپ ان کو بیان کر رہے ہیں, وہ اس ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں جی وہاں ایک لڑکی نے مجھے دیکھا اور میرا عشق شروع ہو گیا اور یہ ہو گیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ کچھ سفر نامہ نگار ایسے کرتے ہیں. تو وہ ہوتا ہے فکشن کو اس میں شامل کرنا. تو لیکن میرے لیے سب سے آسان موقع تھا یہ اس کا کہ میں اس کو کر سکتا, کیونکہ میری بیسک فیلڈ افسانہ نگاری تھی, میں ایزیلی اس کو کر سکتا تھا. لیکن نہیں, میں نے کہا نہیں, میں چاہتا تھا کہ میری کتاب کو, میری جو بھی میں لکھوں اس کو ایک ریفرنس بک کے طور پہ یوز کیا جائے, اس میں کوئی چیز غلط نہ ہو. اس کے لیے میں ریسرچ کروں, اور ریسرچ کر کے, اور جو اس کے بعد جانے والا ہو اس کو آسانی ہو. اس کی میں تھوڑی سی ایک مثال دوں گا. قاسم علی شاہ صاحب میرے محترم ہیں اور میں ان کو بہت عزت دیتا ہوں. انہوں نے بغیر مجھے جانے اپنے ایک پروگرام میں, ان کا گفتگو پروگرام ہوتا تھا ٹی وی پہ, اس میں پروگرام کے آخر میں ایک کتاب کا ذکر ضرور کرتے تھے. انہوں نے جو میرا پہلا سفر نامہ تھا, پہلا سفر نامہ میرا ازبکستان کے بارے میں تھا, وہ دکھایا. ٹھیک, دکھا کے تو اس کی تعریف کی, اور تعریف کر کے تو انہوں نے اچھا مجھ تک یہ بات نہیں تھی پتہ, اور مجھ تک یہ 4 مہینے بعد مجھے پتہ لگا یہ ایسا پروگرام ہوا, کیونکہ وہ بھی میرے پبلشر نے بتایا کہ یہ اس طرح پروگرام ہوا. پھر وہ مجھے ملا. اب میرے دل میں اشتیاق ہوا ان سے ملنے کا. ایک شخص بغیر جانے ایک چیز کو تعریف کر رہا ہے تو کس وجہ سے کر رہا ہے. پھر انہوں نے ایک ولاگ کیا. ان کا ماشاءاللہ ان کی بہت فالوئنگ ہے, ان کے بڑے اچھے چینلز ہیں, بے شمار چینلز, یہ بھی انہی کا چینل ہے. تو آئی ایم گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا, اور اس فاؤنڈیشن کا. اور فاؤنڈیشن بہت اچھے کام کر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آج کی نئی نسل کو اس قسم کی فاؤنڈیشنز کی ضرورت ہے. بے شک کیونکہ بے روی آج کل جو ہے جس طرح ہے اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ نہیں ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب ہر کالج میں, ہر یونیورسٹی میں مقبول ہیں, وہاں پر بلائے جاتے ہیں, پولیس میں بلائے جاتے ہیں, آرمی میں بلائے جاتے ہیں. مطلب کوئی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جہاں پر ان کو انوائٹ نہ کیا جائے. کوئی شک. پاکستان کی میرا خیال ہے نمبر 1 اصلاحی مقرر. بے شک. تو بات تھوڑی سی یہ جملہ مدرجہ تھا. تو انہوں نے ایک ولاگ میں کہا کہ جب میں وہ غالباً شاید 2017 میں ایجپٹ گئے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ اس میں ذکر کیا انہوں نے کہا کہ میں جب پہلی دفعہ مصر گیا تو میں نے ان کے کوئی دوست تھے, ان کو کہا کہ مجھے مصر کے بارے, مصر نہیں, ازبکستان, مصر تو بعد میں گئے ہیں نا. جی مصر تو وہ ازبکستان گیا. تو میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کوئی بکس ہیں, تو 2-3 بکس انہوں نے مجھے دی, اس میں سے میری انہوں نے سلیکٹ کر لی. اچھا, سلیکٹ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب میری ہم سفر تھی. جہاں سفر میں ہوتا میرے بیگ میں ہوتی تھی, رات کو لیٹتا میرے بستر میں سرانے ہوتی تھی, سائڈ ٹیبل پہ ہوتی تھی, اور میں جہاں جاتا تھا وہ کتاب کھول لیتا تھا, اور اس جگہ کے بارے میں مجھے پہلے سے علم ہوتا تھا یہ کیا ہے, اور اس جگہ کے دیکھنے کا لطف دوبالا ہوتا تھا. تو اس سے بہتر اور میں کیا ان کی تعریف کروں کہ انہوں نے کیا پایا.
بالکل. تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کتاب ہونی چاہیے. اور یہ دوسری صنف ہے. پھر ایک دو اور اقسام ہیں, وہ ہیں ایک آبجیکٹو اور ایک سبجیکٹو. بالکل ٹھیک. آبجیکٹو ہوتی ہے جو آپ کا اپنا ویو نہیں ہے, وہ حقیقت ہے. سبجیکٹو یہ آپ کا اپنا پرسنل ویو ہے. پرسنل ویو جو ہے وہ پڑھنے والے کے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ جو آپ کی فیلنگ ہے ضروری نہیں اس کی فیلنگ بھی ہو. تو جو امپورٹنٹ ہے وہ آبجیکٹو ویو ہے کہ دنیا کیا کہتی ہے اس کے بارے میں, اور تاریخ میں کیا ہے اس کے بارے میں, اور اس مقام کی حیثیت کیا ہے, اس کو تاریخ میں کیا مقام ہے. میں بالکل سمجھ گیا سر. سر آگے بڑھتے ہیں. سر یہ بھی سنا ہے ہم نے کہ آپ کے جو انداز تحریر ہے اس پر تحقیق بھی کی جا رہی ہے. سر اس کے بارے اس پہ تحقیق بھی کی جا رہی ہے, تحقیقی مقالہ بھی لکھا ہے. ہاں, اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو بتا. جی اس طرح ہے کہ پنجاب یونیورسٹی پاکستان کی میرے نمبر 1 یونیورسٹی ہے. پنجاب یونیورسٹی میں ایم فل کا مقالہ صرف میرے طرز تحریر پہ کیا جا رہا ہے. ارے واہ. ایک طالبہ ہیں ایم فل کی, اور آج کل لکھ رہی ہوں, تھیسس فائنل سٹیج پہ ہے. انہوں نے میرا انٹرویو وغیرہ کر لیا, ہر چیز کر لی ہوئی ہے, اور میرے خیال اینی ٹائم وہ ہو جائے گا اور وہ ایم فل پاس ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. تو مطلب اگر کہتے ہیں نا کام بولتا ہے, میں نے کسی کو نہیں کہا. اچھا پھر اسی لڑکی سے مجھے پتہ لگا کہ ایک اور تھیسس لکھا جا رہا ہے. میں نے پوچھا وہ کیا؟ کہتے جی ایک اور جو ہمارے استاد ہیں انہوں نے مقالہ لکھنے کو دیا ہے ترکی کے سفر نامے. صحیح. سارے سفر ناموں پہ آپ ایک مقالہ لکھیں. ٹھیک. اس میں جو میری کتاب ابھی جو ریسنٹ چھپی ہے اس کو نمبر 1 رکھا ہوا انہوں نے. بہت خوب. مطلب ایک وقت پہ 2 مقالے پنجاب یونیورسٹی میں لکھے جانا ایک فخر کی بات ہے. بڑے اعزاز کی بات ہے سر. سر آگے بڑھتے ہیں. سر میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے سفر ناموں کے نام لے لیجئے, اور تاکہ ہم اس کی پکچرز بھی ہم دکھاتے جائیں گے ہم انٹرویو پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی کتابیں یہاں پہ موجود ہیں اس میں سے کچھ جملے, کوئی پیراگراف اگر آپ پڑھ کے ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں تو. سب سے پہلا جو میں نے سفر کیا تھا یہ ریٹائرمنٹ کے بعد, مطلب 38 سال کے بعد, وہ ازبکستان کا کیا تھا. ٹھیک. اس کی سب سے پہلی کتاب ہے یہ ازبکستان, یہ والی کتاب ہے. تو اس میں ازبکستان, امام بخاری اور امیر تیمور کا دیس, یہ پہلا سفر نامہ تھا. ٹھیک. دوسرا یہ ہے ترکی میں پاشا. ترکی میں پاشا. ٹھیک. اب تیسرا سفر نامہ جو ہے وہ ایجپٹ کے بارے میں, وہ اس وقت زیر طباعت ہے. صحیح. اور ماشاءاللہ فاؤنڈیشن کے زیر طباعت ہے. سر ہمارے لیے ہونا ہے. جی. تو وہ لاسٹ ایئر میں نے دورہ کیا تھا. صحیح. اس سال میں نے وہ اس کو پھر کمپلیٹ کیا, مطلب لاسٹ ایئر جون میں کیا تھا, اس سال جون تک میں نے اس کو کمپلیٹ کیا. بالکل ٹھیک. اور اس کی ساری کمپوزنگ وغیرہ ہو گئی, اب پرنٹنگ پروسیس میں. تیسرا وہ ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد میں پڑھنے کو. اچھا, تو اب مزے کی بات ہے کہ میں اس سال کا پروگرام بھی بتا دوں. میرا پروگرام تھا 10 اپریل کو رشیا جانے کا. 10 اپریل کو. اس سال کا سفر نامہ رشیا کا تھا. 10 اپریل کو سیٹیں بک ہو گئیں, ہوٹلز بک ہو گئے, فلائٹس ساری, ہر چیز, مطلب ویزا بھی آ گیا, ہر چیز ہو گئی. 10 اپریل طے ہو گئی, میں نے جانا تھا. تو وہ یہ جو کووڈ-19 اللہ اس کو غارت کرے, تو وہ آ گیا. مارچ میں پتہ لگا جی ہم نہیں جا سکتے. اچھا وہ پروگرام تو ختم ہو گیا, بلکہ ہمارے جو پیسے ویسے تھے وہ بھی ضائع گئے یا شاید کام آ جائیں گے, کبھی امید پہ ہے. تو لیکن اب میرے لیے وقت گزارنا مشکل تھا. ایک لاک ڈاؤن, اور میرا جو شوق ہے وہ کیسے پورا ہو, اس کے لیے پھر میں نے ایک اور طریقہ سوچا. میں نے اگلی کتاب شروع کر دی. اب پوچھیں گے اب وہ کیسے شروع کر دی کہ سفر تو کیے ہی نہیں آپ نے. جی نہیں, میں نے سفر جو اس سے پہلے بھی کیے تھے, جن کے سفر نامے نہیں لکھے تھے میں نے, جو سب سے ریسنٹ تھے. مثلا میں نیپال گیا تھا, میں سری لنکا گیا تھا, میں جاپان گیا تھا,
میں بے شمار کنٹریز اور ہیں، پر وہ اباؤٹ 34 کنٹریز ہیں جو جن میں نے ٹریول کیا ہے. صحیح. تو میں نے کہا ان سب کو جمع کر کے ایک بڑا سفر نامہ لکھتے ہیں. میرا بھی وقت لاک ڈاؤن کا پاس ہو جائے گا، ایک سفر نامہ بھی لکھا جائے گا. اس کے 4 پورشن کیے. پہلا میں نے نیپال کا، کیوں سب سے ریسنٹ نیپال کا تھا، مطلب اس سے پہلے جس کا سفر نامہ نہیں تھا. تو نیپال کا پھر میں نے اس میں پورشن بنایا، پھر اس سے بعد سری لنکا کا بنایا، پھر اس کے بعد میں ملائیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور گیا تھا، اس کا بنایا پورشن، پھر اس کا جاپان کا بنایا، وہ سب سے پرانا تھا. تو اس طرح میں نے کر کے تو وہ پورشن بنا کے ان کے جو یادداشتیں تھیں وہ میں نے اکٹھی کرنی شروع کی. اچھا، میری عادت ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں کہیں اس کے ٹکٹس، اس کے اہم مقامات کی تصویریں جو ہوتی ہیں، تصویریں بھی رکھتا ہوں، اور اس کے ٹکٹس وہ سارے سیو کرتا ہوں. ارے واہ، ارے واہ. تو اس سے مجھے بڑی مدد ملی، اور میں نے اس کو آج کل میں اس پہ کام بالکل ٹھیک. سر وہ پیراگراف اگر آپ پڑھ کے سنا دیں اپنی کتاب سے تو ہمارے ناظرین اس کو بہت انجوائے کریں گے. یہ اس میں ایک پیراگراف مجھے بڑا پسند ہے. پیراگراف تھوڑا سا ایک پیج ہے. ضرور ضرور. تو اس میں ترکی اور پاکستان کی محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور ہماری تھوڑی سی وہ بھی پریشانی بھی ظاہر ہوتی ہے. وہ اس طرح تھا کہ ہم ترکی میں انطالیہ سے کیپاڈوکیا جا رہے تھے. ٹھیک. اچھا، وہ وہاں پر وہ ہمارا گروپ نہیں تھا، وہ ہم انڈیویجولی کر رہے تھے سفر. تو لیکن وہاں کے ٹور آپریٹر نے ہمارا وہ انتظام سارا کیا ہوا تھا. تو انطالیہ سے جو گائیڈ وہاں کا تھا اس نے ہمیں ٹکٹ لے کے دے دیے کیپاڈوکیا کے. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ تھا ہم کیپاڈوکیا جا رہے ہیں. تو وہ قصہ ہے بڑا مزے کا کہ جب ہم نے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر میوزک سنتے ہوئے ہم نے اپنے ٹکٹ پر نظر ڈالی. ٹکٹ ترکش زبان میں تھا، چونکہ حروف ابجد انگریزی زبان میں ہوتے ہیں ٹرکی بھی کے، اس لیے انطالیہ لکھا ہوا تو سمجھ آ گیا. لیکن منزل کے حوالے سے انجانا سا نام تھا، کہیں بھی کیپاڈوکیا کا ذکر نہیں تھا. صحیح. رات کا وقت اور پردیس، ساری رات کا سفر تھا. وہ پریشان ہوئے کہ کیسے پتہ لگے کہ ہم نے کہاں اترنا ہے. ارد گرد نظر دوڑائی تو کوئی سیاہ ٹائپ مسافر بھی نظر نہ آیا. سبھی لوگ ترکش تھے، جو غالباً رات کی بس سے اپنے کاروبار کے سلسلے میں جا رہے ہوں گے. شہر کا نام تو ہر زبان میں ایک ہی ہوتا ہے. ہم نے پڑوسی مسافر سے اشاروں میں پوچھا کہ ہم نے کیپاڈوکیا جانا ہے. ساتھ ہی اس کو ٹکٹ دکھایا. اس نے کیپاڈوکیا کا نام لے کر انکار میں گردن ہلا دی. ہمارے اوسان خطا ہو گئے. ہم نے کہا ہم غلط بس میں بیٹھ گئے. اس نے اپنی زبان میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی، جو خاک بھی ہمارے پلے نہ پڑا. ہمیں یہ مصرع یاد آ گیا، زبان یار من ترکی نمی دانم نمی دانم. یہاں پر میں نے ایک یہ فقرہ، مصرع بھی غلط ہے، اس کا ایکچول کچھ اور ہے. ایکچولی میں نے پھر اس مصرے پہ ریسرچ کی تو حضرت امیر خسرو کا یہ ہے. تو یہ ہے اصل میں زبان اوس ترکی گوی و من ترکی نمی دانم چی خوش بودی اگر بودی زبانش در دہان من. اچھا، تو بات زبان پلے نہ پڑنے کی ہو رہی تھی. ہمارے پڑوسی مسافر نے اپنے ساتھی کی مدد حاصل کرنے کے ذریعے کر کے اس کے ذریعے کچھ بتانے کی کوشش کی، لیکن دھاگ کے وہی 3 بات. کوئی انگریزی جانتا ہو تو ہمیں سمجھا دے. صاف دکھائی دے رہا تھا کہ پوری بس ہماری مدد کرنا چاہتی ہے لیکن مجبور ہے. جوں جوں مذاکرات وسیع ہوتے گئے ہمارے خوف میں اضافہ ہوتا گیا. البتہ ایک نام سب کی زبان پر تھا، وہ تھا نوشیر. نوشیر. اشاروں سے بتایا گیا کہ ہم نے نوشیر اترنا ہے، اور یہ کہ ہم درست بس میں بیٹھے ہیں. جان میں جان آئی. بعد میں علم ہوا کہ کیپاڈوکیا بذات خود کوئی شہر نہیں ہے. اوکے. کیپاڈوکیا ایک علاقے کا نام ہے، جس طرح پنجاب ہے. پنجاب میں لاہور ہے. اگر کوئی کہہ دے میں پنجاب جا رہا ہوں تو کسی کو بتائیں گے آپ نے جانا کہاں ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ ایسا واقعہ تھا جو تھوڑا سا مجھے اس میں ان کی محبت بھی ظاہر ہوتی تھی، اور ہماری تھوڑی سی پریشانی. ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم پوری کتاب آپ سے اس طرح سنتے. بہت شکریہ. سر ہمارا ٹائم بہت مختصر سا تھا انٹرویو کا. باتیں تو اور بھی بہت ساری کرنے کو دل چاہ رہا تھا.
سر ایک میں رائے لینا چاہ رہا تھا آپ کی، جناب قاسم علی شاہ صاحب کی تعلیمات پر، ان کے لیکچرز پر، اور ان کا جو کام ہے، اصلاحی کام ہے، جو فلاحی کام ہے ہماری سوسائٹی کے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں قاسم علی شاہ صاحب سے ان کا جسے کہتے ہیں فین ہونا، آپ کا نہیں ہوں. ان کے ٹی وی پہ میری کتاب کے دکھانے سے بھی بہت پہلے کا ہوں، کیونکہ ان کی خدمات یقینی طور پر میں آج وثوق سے کہہ رہا ہوں، اس نئی نسل کے لیے ایک سبق ہیں، ایک گائیڈ لائن ہے، ایک بیکن آف لائٹ ہیں. اور ان کا جو ایک مشن ہے نئی پود کو صحیح سمت میں لے کے جانا، ڈائریکشن، بالکل ٹھیک. بیسیکلی ہماری ڈائریکشن غلط ہے اس وقت. اس ڈائریکشن کو درست کرنے میں ان کا جو رول ہے، میں سمجھتا ہوں اس رول کو کوئی ایکول نہیں کر سکتا. بے شک. اور یہ فاؤنڈیشن جو آپ نے بنائی ہے، جہاں آپ نے مجھے آج عزت افزائی آپ نے کی میری اور بلا کے، وہ ہمارے لیے میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں اس فاؤنڈیشن میں ہوں کہ جس نے یہ قوم کو سدھارنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. تو میں قاسم علی شاہ صاحب کا پرسنلی بھی مشکور ہوں. ان سے میری ملاقات بھی بڑی ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی، پر وہ اگر ٹائم ہے تو بتا سکتا ہوں، اگر نہیں ہے تو ضرور سر. تو وہ اس طرح تھا کہ ان کے جب انہوں نے میں نے وہ کلپ دیکھا، وہ میری تعریف کرنے والا، تو میں ان کو میں نے میسج کیے، ان کے ویب سائٹ ڈھونڈ کے سارے کیے، لیکن شاید ان تک پہنچا نہیں میں نے میسج. پھر میں نے جب دوسری کتاب چھپی تو وہ جمہوری پبلیکیشنز نے چھاپی تھی، تو اس کے مالک ہیں فروخ سہیل گوئندی صاحب. تو ان کا ایک پروگرام دیکھا تو اس میں قاسم علی شاہ صاحب بھی تھے. تو میں نے گوئندی صاحب سے فوراً پوچھا، میں نے کہا آپ ان کا نمبر ہے؟ کہنے کہ ہے. میں نے کہا مجھے فوراً دیں. اچھا، اسی وقت میں نے قاسم علی شاہ کا صاحب کو نمبر لے کے میں نے ان سے فون پہ رابطہ کیا. میں نے کہا میں فلاں ہوں اور میں آپ کا صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ٹائم مجھے دیں. اور اس طرح انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور میں فرسٹ ٹائم اس فاؤنڈیشن میں آیا. اور ہمارا وہ میٹنگ آدھے گھنٹے کے لیے تھی لیکن 2 گھنٹے چلی. ارے واہ، ارے واہ. اس میٹنگ میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے 10 کتابیں لکھنی ہیں. بہت خوب. اب یہ ان کا ایک سٹائل ہے، کسی کو مطلب کام پہ لگانے کا، ترغیب دینے کا. ہو سکتا ہے میں 2 کتاب 3 کتاب لکھواؤں گا، ٹھیک ہے، کافی ہوئی ہیں. اب ان کا کہا میں کیسے ٹال سکتا ہوں، ان کی پیشین گوئی میں کیسے ٹال سکتا ہوں. بہت خوب، بہت خوب. تو اس کا بھرم رکھنے کے لیے آج جو چوتھا سفر نامہ لکھ رہا ہوں، جس کا نام ہے دیس بدیس پھرے بنجارا. سب کچھ میں نے ذہن میں سارا اس کا بلیو پرنٹ سیٹ کر لیا ہوا ہے. دیٹ از بیکاز آف قاسم علی شاہ صاحب. بہت خوب سر، بہت. وہ وہ میری گائیڈ ہیں، وہ میرے کیا کہنا چاہیے، میرے رابر ہیں. سر حقیقت ہے. سر آئی ایم تھینک فل ٹو ہیم. اور اگر میرا میسج ان تک آپ پہنچا سکیں تو ان کو بتا دیں کہ انشاءاللہ میں آپ کی پیشین گوئی پوری کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. سر ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، لمبی عمر دے. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور اتنی دلچسپ گفتگو ہمارے ساتھ کی. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین اس دلچسپ گفتگو سے ضرور مستفید ہوئے ہوں گے. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.